السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. آج ہم بات کریں گے اخباروں پر کہ اخباروں میں کیا ہوتا ہے. بات کرنے کے لیے میں نے زحمت دی ہے ایک مہمان عزیز کو، تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اخبار دیکھ رہے ہو آج کل؟ جی ہاں. دیکھ رہے ہو؟ غور سے دیکھ رہے ہو؟ جی جی. یہ بتاؤ اس میں ہے کیا؟ پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں. سب سمجھتے ہو تم؟ سمجھتے سب ہو، لیکن مانو گے تھوڑی، اتنی آسانی سے تھوڑی مانو گے تم کو بڑے ڈھیٹ آدمی ہو، تم کو منوانا پڑے گا، بتانا پڑے گا تم کو کہ کیا ہے. اخبار دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ میں ذرا آرام سے. نہیں آرام سے کس بات پہ آرام سے بے؟ کس بات پہ آرام سے؟ تہذیب سے. میں نے کوئی قرضہ دینا ہے تمہارا، کس بات پہ آرام سے بات کروں؟ یہاں پہ میرا دماغ پھرا ہوا ہے، میرے ہاتھ کی پوزیشن دیکھ رہا ہوں، میں نے خود روکا ہوا ہے اپنے آپ کو. اخبار دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اخبار میں پڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، کیا اس کے اندر کیا پڑھے آدمی؟ میں سمجھا نہیں. نہیں کیسے نہیں سمجھے؟ سمجھ رہے ہو تم؟ بھرا ہوا ہے، اشتہارات سے بھرا ہوا ہے. ندیم کو جانتے ہو؟ فلم ایکٹر ندیم. جی جی. فلموں میں جو پہلے فلم کی بڈیوں کے ساتھ میں ہیرو جی آتا تھا، جی جی. آج کل ٹی وی کی بچیوں کے ساتھ میں جی ہیرو جی. آ رہا ہے. جی جی. ہیں؟ ان کی سیریل پٹ گئی. وہ دیکھیے اخبار کے اندر، اشتہار کے اندر مکان بیچ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کشادہ. سمینہ پیرزادہ کی گھر گھروندہ جو ہے وہ نہیں چلی، وہ اب دوسرے کا گھر بیچ رہی ہے منہ پہ انگلی رکھ کے. اور یہ سعدیہ امام جو ہے، سعدیہ امام کی کوئی سیریل نہیں آ رہی ہے. تو جو سیریل نہیں آ رہی ہے ان کی تو کوئی، تو وہ جو ہے وہ مکان کے اشتہار میں آ رہی ہے. حد تو یہ ہے بے کہ یہ جو دو ہے نا، دو گرگے، یہ شاہد آفریدی اور یہ کیا نام ہے اس کا، انضمام الحق، ان کو نکال دیا. یہ تک اشتہار میں آ رہے ہیں. اور شاہد آفریدی کو دیکھو، شاہد آفریدی کہہ رہا ہے میں نے تو سوچ لیا، اور وہ دوسرا ڈٹائی سے کہہ رہا ہے آپ نے کیا سوچا. ابے ہمیں کیا پتا کہ تو نے کیا سوچا ہے، ہمیں کیا پتا کہ کیا سوچا ہے تو نے. یہ تو جو اخبار کے 2 صفحے ہیں مین اور پیچھے کا، اس پہ ہوتا ہے 4 صفحے. سارے اخبار کے اندر اشتہار بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو جگہ بچ جاتی ہے وہاں پر موبائل کے اشتہار آ جاتے ہیں. پتلے پتلے موبائل اور پتلی پتلی لڑکیاں، اور پتلی پتلی لڑکیاں اور پتلے موبائل اور اس سے پتلی لڑکیاں. جی ہاں، آج کل اس قسم کے اشتہار کچھ زیادہ ہی آ رہے ہیں. اور تو اور جو جگہ تھوڑی بہت بچ جاتی ہے نا انور میاں، جو تھوڑی بہت جگہ بچ جاتی ہے وہاں پر وہ ڈیفنس والے اپنی زمینوں کے اشتہارات لگا دیتے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں، مگر حضور جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جو یہ خرید سکتے ہیں، وہ یہ اشتہار دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. مت اکھاڑو مجھے ہتھے سے، مت اکھاڑو. میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس حرام کا پیسہ نہیں ہے بھائی. یہ میں بتا رہا ہوں ہمارے پاس اس طرح کا فالتو کا پیسہ نہیں ہے. ہم 10 روپے کا اخبار کیوں خریدیں جس میں کچھ پڑھنے کے لیے آئی نہیں؟ کیوں خریدیں؟ ابے بچوں کی فیسیں دینے کے لالے پڑے ہوئے. پر سوچو بچوں کی فرمائش دیکھو، کہہ رہے ہیں دبئی جو لگژری وہ کروز جا رہا ہے نا ابا، اس میں چلتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ روزانہ لاکھوں موبائل چوری ہو رہے ہیں، اور دوسرے دن جو ہے نئے موبائل کے اشتہارات چھپ رہے ہیں. حضور ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں. یہ تم کہہ رہے ہو، اللہ مجھے معاف کرے، توبہ توبہ توبہ. ارے یہ تم کہہ رہے ہو انور؟ سب کہہ رہے ہیں. سب کہہ رہے ہیں. میرا تو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میرا جوتا اصل میں ٹائٹ ہے، یہ امپورٹڈ ہے، ٹائٹ ہے یہ جوتا. سمجھ میں آئی بات؟ اگر یہ جوتا نکالوں گا نا میں تو اس کو پہننے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. ورنہ میں تم سے جوتا نکال کے پوچھتا کہ کون کہہ رہے کہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے؟ کون؟ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ملک میں ہر ایک کے پاس پیسہ. اچھا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بھیا جوتا لے کے ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ترقی کی طرف گامزن. ایسے لوگوں کا ایڈریس مجھے نہیں مل رہا، اللہ مجھے معاف کرے، میری کنپٹیاں سلگ رہی ہیں، مجھے نہیں مل رہا. بتاؤ، چوپٹ راج ہے اور اندھیرے نے جو ہے نا وہ چاروں طرف قبضہ جمایا ہوا ہے. 4 دن سے ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہے، الیکٹرکسٹی ہمارے گھر میں 4 دن سے نہیں ہے. اور ٹیلی ویژن والے جو ہیں راشن مستقبل کے پروگرام دکھا رہے ہیں. حضور آپ نے بتایا نہیں کہ آپ
کیا کرتے ہیں؟ میں نے ابھی تک نہیں بتایا. نہیں سچ بتاؤ کہ میں نے نہیں بتایا. ابھی تک میں نے تمہیں یہی نہیں بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں. نہیں آپ نے. میں روزانہ 8 کلومیٹر بھاگتا ہوں. چلیں آپ اپنی صحت کا تو خیال رکھتے ہیں. ابے بھیا کس نے کہہ دیا صحت کی وجہ سے بھاگتے ہیں؟ ڈینگو مچھر نے ڈینگو مچھر اس سے بچ کے بھاگتے. ڈینگو مچھر سے بچ کے بھاگتے بھیا. بات کیا کر رہے ہو تم بتاؤ. جو بارش ہوئی تھی نا اس کا پانی ابھی تک 1-1 فٹ ہمارے گھر کے چاروں طرف پر کھڑا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ چاروں طرف مچھر ہی مچھر ہیں. ہمارے گھر والے جو ہے وہ مچھردانی کے شلوار کرتے پہن کے پوری رات بیٹھے رہتے. صرف ڈینگو مچھر جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. اور اوپر سے کمال دیکھو وزارت صحت کا, اوپر سے وہ اشتہار دکھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ڈینگو مچھر سے پیار سے پیش آئیے. وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. 2337 کے قریب جو ہے اس کے مریض آ چکے ہیں, اور وزارت صحت کہہ رہا ہے کہ ڈینگو مچھر سے پیار سے پیش آئیے. بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اب یہ اس طرح کی باتوں پہ اتر ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں. ڈاکوؤں کو بتانا چاہ رہے ہو؟ نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں. نہیں ڈاکوؤں کو بتانا چاہ رہے ہو کہ میں کہاں رہتا ہوں؟ ایسی پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں کراچی میں رہتا ہوں بھائی. کراچی میں رہتا ہوں. کراچی میں سمجھ میں آئی بات؟ انگریزوں سے پہلے جو حکومت کر گئے تھے انہوں نے اس زمانے میں جو سڑکیں بنائی تھی وہ سڑکیں ہیں, انہی سڑکوں کے نزدیک رہتا ہوں میں. سمجھ میں آئی بات؟ وہاں پر بس کے اندر جب مسافر بیٹھتے ہیں نا, اللہ معاف کرے اتنے سال ہو گئے مجھے, لیکن میں نے کسی مسافر کو دروازے سے اترتے نہیں دیکھا, سب کھڑکیوں سے اترتے. کیا مطلب؟ ہاں مجھے پتا تھا, مجھے یہ بات کا پتا تھا کہ تم یہ ضرور پوچھو گے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ دروازوں سے کوئی مسافر نہیں اترتا. اصل میں ہمارے بس اسٹاپ سے پہلے آتے ہیں 8 گڈھے, گٹر نما گڈھے بڑے بڑے. پہلے 2 کے اوپر جب بس جاتی ہے نا تو 5-10 مسافر تو کھڑکی سے ویسے ہی نکل لیتے. جمپنگ سے جب یوں جمپنگ ہوتی ہے نا بس کی تو وہ باہر آ جاتے ہیں کھڑکی سے. تو میں نے کیا کہ اندر آتے نہیں, میں نے یہی کہا نا کہ باہر نکل لیتے. اچھا کھڑکی سے نکلتے, دھڑام کر کے گر جاتے. لو بھائی اس کے بعد جو بقایا پیسنجر ہے وہ 4-5 گڈھوں کے بعد تو فارغ ہو جاتے ہیں. 7ویں گڈھے کے بعد جو ہے کنڈکٹر بھی نیچے کو گر جاتا ہے کسی کھڑکی سے. اب 8ویں گڈھے کے بعد ایک دن تو کیا ہوا, اللہ مجھے معاف کرے میں جھوٹ نہیں بول رہا بھائی, ممتاز نہیں ہے, ان کے ڈرائنگ روم کے اندر بس ان کے صوفے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. کیسے؟ ہاں وہ ایسے کھڑی ہوئی تھی کہ دوسرے گڈھے کے بعد میں ڈرائیور نکل لیا تھا. تو آپ اپنے جمپ اتنا شدید تھا جی کہ دوسرے گڈھے کے بعد ڈرائیور نکل لیا. نہیں تو آپ اپنے علاقے کے یہ بات کہیں. لو کہہ رہے ہیں اپنے علاقے کے ناظم سے بات کریں. میرے علاقے کا ناظم خود دوسرے علاقے میں رہتا ہے بھائی. اور بات تو میں نے اخباروں پہ شروع کری تھی, یہ ناظم پہ کہاں سے آ گئے تم؟ اخباروں پہ بات کرتے ہیں, اس سے پہلے ہم کچھ اشتہار دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں اشتہار؟ اشتہاروں کے خلاف میں ادھر بیٹھ کے بول رہے ہوں اور اوپر سے تم کہہ رہے ہو کہ اشتہار دیکھتے ہیں. مجبوری ہے, انہی اشتہاروں کی وجہ سے یہ پروگرام چل رہے ہیں. اچھا جی جی دکھاؤ دکھاؤ. دیکھیے. جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. کتنی آمدنی ہو گئی؟ کس سے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وقفہ ختم ہو گیا یہ اشتہاروں کا, اس سے کتنی آمدنی ہو گئی؟ مجھے نہیں پتا جی, پلیز بتاؤ. 10 روپے کا اخبار 2 پیسوں کی خبریں پڑھے تو کون پڑھے؟ اوہ بش ہار گیا, بش ہار گیا. میرا خیال ہے پیاز سستی ہو جائے گی بھائی اندر. بس کیا کہا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں بش ہار گیا, پیاز سستی ہو جائے گی. مگر بش کا ہماری پیاز سے کیا تعلق؟ ابے بش کا ہماری کس چیز سے تعلق نہیں ہے. بش نے کہا بگ بگ بلڈنگز میک بگ بگ بلڈنگ, بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں. بتاؤ چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں کنٹرول میں نہیں آتی, بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے کریں گے تو کیا کریں گے؟ جواب دو نا مجھے. میرے خالو ہیں وہ 18ویں منزل کے اوپر رہتے. خالہ کا قرارہ جو ہے نا وہ سوکھ رہا تھا وہاں پر, ادھر بیلکنی کے اندر ہوا چلی زور سے, برابر کی بلڈنگ میں 15ویں منزل کے اوپر کسی کی بیلکنی میں خالہ کا قرارہ جو ہے جا کے اٹک گیا. خالو اترے برابر کی بلڈنگ میں گئے, وہاں جا کے انہوں نے بیل بجائی تو وہ خاتون نکلی
اور خاتون سے خالو نے کہا کہ میری بیوی کا غرارہ آپ کی بالکنی میں پڑا ہوا ہے. وہ خاتون نے چپل نکالی اور اپنے میاں سے کہنے لگے کہ 2 گھنٹے کے لیے میں گئی تھی یہاں گھر سے باہر اور تم نے قیامت مچا دی ہے, غرارہ کہاں سے آیا. وہ تو پھر خالو نے بلوایا ان کو اور بلا کے سمجھایا کہ بھئی یہ میری بیوی کا غرارہ ہے, یہ غلطی سے سکھانے کے لیے الگنی پہ ڈالا ہوا تھا, ہوا چلی تھی اس کی وجہ سے آ گیا, یوں لے کے وہ آ گئے واپس. اخبارات کے اشتہار سے پھر آپ اونچی اونچی عمارتوں پہ آ گئے. ہاں تو کیوں نہ ہے اشتہار کے اوپر, کیوں دے رہے ہیں یہ اشتہار؟ کس لیے دیتے ہیں اشتہار؟ بیچنے کے لیے دیتے ہیں نا. تو کیا بک گئے؟ سب بک چکے ہیں, وہ بک گئے جی, سارے بک گئے جی. ایون ایئر کنڈیشن, فلیش سسٹم, اٹیچ باتھ, اور کیا نام اس کا کہ سوئمنگ پول اور گالف کورس, اور گالف کورس نہیں, ہاں وہی سوئمنگ پول, اور ابو ٹاپ قرضے کی سہولت. میں پہنچ گیا بھائی انور ایک اسی طرح کی اشتہار کی کمپنی میں پہنچ گیا جہاں پر انہوں نے اشتہار دیا تھا قرضے کی سہولت کا. میں گیا, میں نے کہا بھائی مجھے فلیٹ نہیں چاہیے, مجھے فلیٹ نہیں چاہیے, مجھے قرضہ چاہیے. لو بھیا, اتنا میرا کہنا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ وہاں پر صوبائی اسمبلی کا سیشن شروع ہو گیا. وہ چیخ پکار بات پھر جو ہے نا وہ اس پہ ہاتھے پہ آ گئی, اور پھر اس کے بعد جو ہاتھا پائی شروع ہوئی ہے علمان الحفیظ. میں نے بھی بڑا کوٹا, میں نے بھی دیے مکے, ایسی بات نہیں, میں نے بھی دیے مکے, لاتے مکے میں پیٹا میں بھی, لیکن میں نے بھی دیے مکے. قصور کس کا تھا؟ میرا قصور تھا, مجھے ان کے پروجیکٹ کو گالی دینی نہیں چاہیے تھی, یہ میری غلطی ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ کچھ نہیں, ایک آدمی بیٹھا تھا جس سے میں نے بات کری تھی کہ اگر ہم فلیٹ نہ لے قرضہ تم دلوا دو گے, تو اس نے مجھے بدتمیزی کی. تو میں نے کہا کہ تم شکل سے ہی کمینے لگ رہے ہو. بس اتنا کہنا میرا غضب ہو گیا انور بھائی. وہاں پر کوئی میرا خیال ہے 30-32 افراد کا عملہ تھا. بیک وقت چاروں طرف انہوں نے گھیر کے حملہ کیا, گالی دیتا ہے, اور پھر جو مجھے نیچے گرا کے مارا, 2-4 کو تو میں نے بھی مارا, لیکن وہ 32 نے مجھ پہ قابو پا لیا. وہ وہاں تک تو ٹھیک تھا چلو, لیکن اس کے بعد وہ مجھے ایک نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا, انہوں نے وہاں لے گئے. چلے یہ تو ذاتی قصہ ہے آپ کا. میں آپ سے ایک بات کہوں بھائی, اگر یہ اونچی اونچی عمارتیں اور جزیروں کے اوپر جو شہر آباد ہو رہے ہیں یہ بن گئے نا, تو کراچی بہت خوبصورت ہو جائے گا. 40 منزلہ عمارت, 50 منزلہ عمارت. واہ واہ, بات میں دم ہے بھائی تمہاری. 40 منزلہ عمارت, 50 منزلہ عمارت. ابے یہ بتاؤ ان عمارتوں کو بنانے کے لیے مجھے صرف اس بات کا جواب دو کہ پانی کیا تمہارے تاؤ مشق میں بھر کے لائیں گے؟ تمیز سے بات کریں آپ. اچھا چلو, تو ان عمارتوں کو بنانے کے لیے پانی کیا مشق میں بھر کے میرے تاؤ لائیں گے؟ اب تو خوش ہو. ایک تو میں آپ کو بلایا ہے, ہاں آپ اپنی ٹون دیکھیے. آپ ٹون نہیں, بات جب بات اس طرح کی ہوگی تو گرمی چڑھے گی نا آدمی کو. نہیں تو آپ تو شروع سے اس ابے تو کیوں کہتے ہیں قرضے کی سہولت نہیں چاہیے ہمیں, فلیٹ قرضے کی سہولت دلواؤ, اور اس میں مار رہے ہیں پھر ایک آدمی کو. اور پھر تم کہہ رہے ہو بڑی بڑی بلڈنگیں بنیں گی, بڑے بڑی وہ عمارتیں بنیں گی, شہر خوبصورت ہو جائے گا. بھائی کہاں سے لاؤ گے پانی؟ میرا تاؤ لائے گا کیا؟ میں سمجھاتا ہوں ان کو, آپ اشتہار. ارے تم کیا سمجھاؤ گے مجھے؟ میں خود سمجھدار آدمی ہوں. ایک بات بھی ابھی تک میں نے احمقانہ کی اب تک. مجھے تم کیا سمجھاؤ گے؟ اس طرح کی گفتگو کے نہیں لیے, مجھے تم کیا سمجھاؤ گے؟ بڑا صحیح سمجھتے ہو اپنے آپ کو, تم سمجھاؤ گے. اس طرح کی گفتگو کے لیے وقفہ بہت ضروری ہے. لے وقفہ لے, کیا کر لو گے تم وقفے میں؟ ابے 32 آدمی سے مار کھانے کا تجربہ ہے, تو اکیلا کیا کر لے گا؟ آپ اشتہار دیکھیں. حضور دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے. ہم لوگ بات کر رہے تھے گھروں کی. چھوٹے چھوٹے گھر جو آپ کہہ رہے ہیں وہی پرابلم میں. چھوٹے چھوٹے گھر پرابلم کیسے نہیں ہے بھائی؟ 40 منزلہ عمارت بناؤ گے, ہماری 1 منزل کی عمارت ہے, وہاں پر پانی نہیں مل رہا ہے, تو 40 منزل کی عمارت میں تو نل کے کھولو گے تو ہوا ہی نکلے گی. انشاءاللہ کالا باغ ڈیم بن جائے گا تو پانی کی پرابلم 100 منزلہ عمارت. ابے چلو کالا باغ ڈیم بن جائے گا, کالا باغ ڈیم, بلا وجہ کی باتیں مت کرو کہ کالا باغ ڈیم بن جائے گا. بن لادن کمپنی کو بھی اگر تم دے دو گے نا کالا باغ ڈیم, تو وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں کالا باغ ڈیم بننے کا صرف ایک ہی طریقہ میری سمجھ میں آتا ہے. کون سا؟
وہ یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرنے والے جتنے بھی سیاستدان ہیں اوسطاً ان کی عمر جو ہے 75 برس کی ہے. ابے 2-4 سال اور انتظار کر لو. تو اس سے کیا ہوگا؟ مرا ہوا ہاتھی جو ہے وہ 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے, مرا ہوا سیاستدان 1.25 روپے کا بھی نہیں ہوتا. بتاؤ, گھر میں پینے کو پانی نہیں ہے اور سوئمنگ پول کے اشتہارات چل رہے, سوئمنگ پول کے اشتہارات. آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں؟ ہم ہیں, یہی بہت بڑی بات ہے. نہیں, میں تعلیم کے بارے میں پوچھا. ہمارے ابا جو تھے ان کی مینیفیسٹو میں تعلیم تھا ہی نہیں. کیوں؟ اصل میں پورا قصہ سنانا پڑے گا بھائی پھر تم کو. قصہ یہ تھا کہ ایک عربی پڑھانے والی سے ہمارے ابا نے شادی کر لی تھی. استانی سے؟ جی ہاں, استانی سے شادی کر لی تھی. ٹھیک ہے, استانی سے شادی کر لی اور جناب پوری زندگی گزر گئی, ابا نے جو ہے وہ عربی بول کے نہیں دی اور اماں نے پوری زندگی اردو بول کے نہیں دی. تو آپ کے ابا عربی سیکھ لیتے؟ ہمارے ابا تمیز سیکھ لیتے, یہی بہت بڑی بات تھی. سارا دن جو ہے اردو میں اماں کو برا بھلا کہتے رہتے تھے اور اماں جو ہے پوری رات عربی میں ابا کو جو ہے گالیاں دیتی رہتی تھی. اور بتانے والوں نے تو یہ تک بتایا کہ ایک دفعہ ابا کو اماں نے مکے میں مکہ مارا. اچھا جی, جو اخباروں میں اشتہار آتے ہیں سوئمنگ پول کے, اور بتاؤ گھر میں پانی نہیں ہے, سوئمنگ پول کے اشتہار آ رہے ہیں, بجلی ہے نہیں, ہائی ٹیک کے اشتہار دکھائے چلے جا رہے ہیں. گاڑیاں کہاں چلائیں گے بھئی, گاڑیاں کا بانٹ رہے ہیں بینک والے دھڑا دھڑ گاڑیاں. ایک بینک والا تو میرے پیچھے لگ گیا, مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی آپ ایک کام کریں, آپ آ جائیں, تھوڑے سے پیسے دے دیں اور نہ بھی دے تو کوئی بات نہیں ہے, ٹویوٹا لے جائیں اور مسکراتے ہوئے گھر جائیں. میں گھر آیا, میں نے گھر آ کے کیلکولیشن کی, میرا تو دماغ ہو گیا بک, میں تو ہو گیا پاگل. میں نے جب کیلکولیشن کی کہ اگر قسطیں ادا کرنا شروع کی اور میرا جو بیٹا ہے نا جس کی شادی ہوئی ہے, اگر اس کے اولاد ہوئی تو, جس کے امکان نہیں ہے کیونکہ 11 سال بڑی عمر کی عورت سے ہم نے اس کی شادی کری تھی, اور اگر کبھی اتفاق سے ایسا ہو گیا تو اس کی تو اولاد بھی یہ قسط نہیں پے کر سکتی. آپ نے اپنے بیٹے کی شادی 11 برس بڑی خاتون سے کر دی؟ اصل میں تم نے میرے بیٹے کو نہیں دیکھا نا, وہ میرا بیٹا جو ہے وہ 8 سال کی عمر سے وگ پہنتا ہے. چلے نا, یہ تو آپ ذاتی باتیں ہیں آپ کی. یار بتاؤ, اللہ مجھے معاف کرے, حکومت کس طرف جا رہی ہے اور یہ اشتہارات کس طرف لے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو. کیا مطلب؟ جلوس نکل رہے ہیں امریکہ سے بچاؤ, دوسرا جلوس نکل رہا ہے برطانیہ سے بچاؤ, تیسرا جلوس نکل رہا ہے اسرائیل سے بچاؤ. ہیں یہ جلوس نکل رہے ہیں, پھر جلوس نکل رہا ہے ڈینگی وائرس سے بچاؤ. میں نے اور میرے گھر والوں نے تو یہ بات کا فیصلہ کرا ہے کہ اب ہم مالک مکان کے خلاف جو ہے جلوس نکالیں گے کہ ہمیں مالک مکان سے بچاؤ. کیوں؟ ابے یار انور, بات یہ ہے کہ ہمارا نیچے کا مکان ہے, اپنا مکان دیکھتا نہیں ہے اور آ کے ہر مہینے کرایہ مانگتا ہے. اتنی پتلی چھت ہے, اوپر رہتا ہے ہمارے, اور نیچے رہنے کے باوجود پھر بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بدماشی. میرے پروگرام کا وقت اصل میں ختم ہو گیا ہے. لیکن تمہیں مزہ آ رہا ہوگا میری باتوں میں, تم چاہ رہے ہوگے کہ کوئی آدھا پون گھنٹہ اور بات نہیں, آپ کی ٹون میری سمجھ میں نہیں آئی راسی, کیونکہ آپ آرام سے بات نہیں کر سکتے. میرے میں آگ بھری ہے نا, شعلہ ہوں میں, شعلہ آگ بھری ہوئی ہے میرے اندر. 32 آدمی سے کٹنے کے بعد جو آدمی بچ گیا وہ آدمی کیا ہوگا, پارا ہوگا, پارا. بہت بہت شکریہ. شکریہ, بڑی مہربانی بھائی. مہربانی آپ کی, انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. ضرور ضرور. میرے مہمان نے جو اشتہاروں کی بات کی ہے کہ اخبار میں 2 پیسے کی خبریں ہوتی ہیں اور 20 کروڑ کے اشتہار ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک کہا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.